تو وہ فرمایا کہ وَإِنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے صحابی تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اولاد کی تربیت جو ہے وہ تیرے ذمے ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کو تعلیم سکھاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ جس وقت وہ 6-7 سال کے وہاں سے ان کی تعلیم شروع کر دو، ان کو نماز کا کہو، ان کو نیکی کا حکم دو۔ فرمایا کہ جب وہ 7 سال کراس کریں، سستی کریں تو تھوڑی سی تنبیہ بھی کرو، ان کو سختی کرو ان کے اوپر۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوا کے لفظ ہے کہ ان کو سختی ڈانٹ مار بھی سکتے ہو، تو اگر پابندی نہ کریں۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ نے دی ہے تو اس کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ تربیت جب کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اپنی دولتیں لٹا جائیں، مال لٹا جائیں، وقت دے جائیں، ہمیں ان کی تربیت سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو ان کی تربیت سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قیامت کے دن آپ کے سر کے اوپر ایک عظیم تاج رکھا جائے گا، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، آپ کے سروں کے اوپر ایک بہترین فرمایا کہ تاج رکھا جائے گا، اور حلتین 2 شیروانیاں، 2 پوشاکیں آپ کو پہنائی جائیں گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کو بچوں کی دینی تربیت کرنے کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ بچوں کی دعا اور استغفار والدین کے کرنے کی وجہ سے اللہ ایک ایک درجہ والدین کو بڑھاتا رہے گا۔ جب بچہ آپ کا 5 وقت کا نمازی بن جائے، 5 وقت دن میں کہے کہ رب اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، تو آپ کا سمجھو کہ ایک ایک درجہ روزانہ بڑھتا جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یوں فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا کہ 2 نوجوان تھے، ایک جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا، کاروبار کرتا، اور دوسرا جو تھا فرمایا کہ وہ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کو لازم قرار دیتا، وہیں بیٹھا رہتا۔ جو کاروباری نوجوان بھائی تھا اس نے اللہ کے نبی کو شکایت کی، یہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، میرے ساتھ معاملت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اے نوجوان یاد رکھ، لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے رزق روٹی دی بھی اس کی وجہ سے جا رہی ہو۔ آپ کے بچے دیندار بنیں گے، اللہ ان کو بھی کھلائے گا، ان کی برکت سے اللہ آپ کا بھی چولہا جو ہے بند نہیں کرے گا۔ دین کی برکت سے اللہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت فرما دے گا۔ تو آپ نے فرمایا اے نوجوان کاروبار کرنے والا، اس دیندار نوجوان کو تنگ نہ کر، اس کی وجہ سے شاید تجھے اللہ رزق دے رہا ہو۔ اور اسی طرح بے شمار فائدے۔ فرمایا کہ دین پڑھنے پڑھانے والے کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آپ کائنات کے بہترین بچوں کے والدین بن جائیں، یہ آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ پڑھائیں بچوں کو، دنیاوی تعلیم دیں، لازمی قرار دیں، لیکن اس تعلیم کے اوپر اتنے اعزازات اور اتنے انعامات نہیں دیے جاتے آپ کو۔ جتنے انعامات آپ کو، جتنا اعزاز اور آپ کو دیندار بچے کے دین کے ساتھ منسلک ہونے پر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے سے پہلے زندگی کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اعزاز سے عطا فرمائے گا اعزاز۔ اور پھر سورہ طور 27ویں پارے کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انتہا کر دی کہ جو لوگ
خود ایماندار بنے، پھر ان کے بچے بھی ایماندار بنے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم پوری فیملی کو فرمایا کہ اکٹھے جنت کے اندر بھیجیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر ایک بچہ حافظ بن جائے، آپ خود بھی دیندار ہوں، نمازی ہوں، ایماندار بندے ہوں آپ، اور اوپر سے آپ اپنے بچے بچیوں کو بھی حافظ عالم دیندار بنا لیں، تو سورہ طور 27ویں پارے میں فرمایا کہ ہم پوری فیملی کو الحقنا، پورے جوڑے کو کہیں گے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ ایک جنت میں کھڑا ہو، باقی پیچھے سزاؤں میں، باقی پیچھے پھنسے ہوئے ہوں، یا ان کو ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، اور دین کے ساتھ وابستگی سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو تربیت اولاد کرنے کا پہلا فائدہ یاد رکھیں یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو جو 5 بچے بچیاں دی تھی تو نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے میں نے آپ کو 3 بیٹے دیے تھے، 4 بیٹیاں دی، تو نے دین کے بارے میں کیا کیا ہے؟ بس کاروبار کھول کے دیا، اس کی میں نے نہیں پوچھ تاچھ کرنی، تو نے جتنی ڈگریاں کریں اس کے بارے میں نہیں پوچھنا، دین تو نے کیا پڑھایا اس کو، یہ جواب دے مجھے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکے گا رب کی جناب میں جب کھڑا ہوگا، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ علم کتنا حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے، یہ ہر بندے سے سوال ہونا ہے، باپ سے بھی ہونا ہے، بیٹے سے بھی ہونا ہے، بیٹی سے اور ماں سے بھی ہونا ہے یہ سوال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ سے اور مجھ سے، ہم سب جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اللہ نے ہم سے سب سے پہلے پوچھنا ہے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی ہے۔ قرآن پاک سے دلیل ملاحظہ فرمائے، بات کو آگے لے کے چلوں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ حدیث پاک کے اندر اس طرح وضاحت کی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے فیملی کا، گھر کا سربراہ ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے، بڑا ہے۔ اس کے ماتحت جتنی بچیاں آتی ہیں، جتنے بچے آتے ہیں، جتنے بھی اس کی تربیت میں، اس کی سرپرستی میں جتنے آتے ہیں، فرمایا سب سے پوچھا جائے، سب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیوی کے بارے میں، آپ کی بچی کے بارے میں، آپ کے بچے کے بارے میں، آپ نے ان کی دینی تربیت میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے وَإِنَّ لِوَالَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے صحابی تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اولاد کا کیا حق ہے؟ اولاد کی دینی تربیت کرو۔ کتنے موبائلوں پر دیکھتے ہو کہ نوجوانوں سے وہ میڈیا والے لوگ کیمرے ان کے منہ پر لگاتے ہیں، اور نبی کا نام آتا ہے تمہیں، ہماری آسمانی کتاب کیا ہے، ہمارے آخری پیغمبر کون ہے؟ اتنے اسلامی سوال کرتے ہیں تو 100 میں سے چند نوجوان ہوتے جن کو آتا ہے، باقی 99% بچوں کو آتے ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری اسلامی تربیت ہے بچوں کی۔ اسلامی تربیت یہ لازمی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اسلامی اور دینی جو تعلیم ہے، آپ کے کھانے پینے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ کھانا تو تم دن میں 1 مرتبہ کھاتے ہو، کھانا دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہو، لیکن جو دینی تربیت ہے تمہیں ہر سانس لینے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ جب تمہیں پتہ نہیں ہوگا دینی معاملات کا، چھوٹی سی مثال لے لیں، مسجد میں آئی ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ پاؤں کون سا رکھنا ہے اندر، کیا کرو گے؟ جمعہ پڑھ کے جاؤ گے، پتہ نہیں جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے، الگ الگ پڑھنی ہے، گھر جا کے پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے،
جاتے ہوئے کون سا دایاں پاؤں بہ رکھنا ہے بایاں رکھنا ہے، جب آپ نے سیکھا کھ نہیں ہے کیا کرو گے آپ؟ اس لیے اسلامی تعلیم اور اسلامی آداب و اخلاق سیکھنا یہ آپ کے کھانے پینے اور زندگی کے باقی سب معاملات سے یہ اہم ترین پہلو ہے۔ اے ابن آدم تجھ سے پوچھا جائے گا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے خود بھی بچو اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اگر انسان نے اپنے بچے کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کر دی اور فوت ہو گیا ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، سارے رشتے ناطے تعلقات سبھی ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ صرف 3 تعلق پیچھے باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک فرمایا او صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر گئے۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر بنوا گئے، جنہوں نے زمین دی بزرگوں نے، اللہ کا گھر پھر جنہوں نے تعمیر کرایا، 2003 سے لے کر یا نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، آپ لوگ آ رہے ہو، 24 گھنٹے مسجد کھلی ہے، کسی مسئلہ کے بندے کو کوئی پابندی نہیں، آئیں پنکھے چلائیں سوئیں بیٹھے پانی استعمال کریں۔ جتنے لوگ مارکیٹ والے مسافر فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا، اگر فوت ہو گئے تو ان کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ یا دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، ایسا کوئی علم پڑھا جاؤ، کسی کو قرآن کا ترجمہ پڑھا جاؤ، کسی کو قرآن پاک سادہ پڑھا جاؤ، کوئی بھی علم چھوڑ جاؤ، دینی دنیاوی، کسی کو دین سے اٹیچ کر جاؤ، منسلک کر جاؤ، جب تلک وہ بندہ نیکی کی شاہراہوں پر چلتا رہے گا آپ کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ او والد صالح یدعو لہ، لوگوں اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنی اولادوں کو نیک بنا جاؤ۔ آپ فوت ہو جاؤ گے، قبرستانوں کی دنیا کو جا کے آباد کر لو گے، آپ کے پیچھے آپ کی اولادیں آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرماتا رہے گا۔ یہ آپ کے بچوں کی دینی تربیت کا یہ فائدہ ہے آپ کو دنیا اور آخرت کے حساب سے۔ دنیا کے اندر بچے کو نمازی بنا جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا نمازی پرہیزی بنا جائیں، اس کا فائدہ یہ ہے اب وہ آپ فوت ہو جائیں گے، او والد صالح یدعو لہ، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، اللہ آپ کا نام اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھرتا رہے گا۔ یہ فائدہ ہے نیک اولاد کی دینی تربیت کرنے کا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث ہے، حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنۃ، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھتا ہے تو فیقول انا لی ھذا، وہ کہتا اللہ یہ کہاں سے نیکی آ گئی، میں تو کر کے نہیں آیا، میں تو یہ نیکیاں کر کے اللہ نہیں آیا، یہ کہاں سے آ گئیں؟ اس کو جواب دیا جائے گا فیقال باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار بخشش تیری وجہ تیرے لیے مانگنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے ایک درجے کو بڑھا دیا ہے۔ یہ والدین کو فوت ہو جاتے ہیں بچے مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ میرے والد کو بخش دے، اللہ میرے والد کی بخشش فرما، توبہ استغفار بچے مسجدوں میں چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں، اللہ نام اعمال میں والد اور والدہ کی نام اعمال کے اندر اللہ اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ نیک تربیت کریں گے تو پھر ہوگا۔ اگر میرے بچے کو ہینڈ فری لگا کے آنے جانے کی عادت ہو، سوتے جاگتے اس کو صرف میوزک سننے کی عادت ڈال کے گئے ہو، اتنی بھی جرأت نہیں ہے آج کے والد کو کہ تھوڑا سا جا کے بچے کی اتنی سرزش کر دے، تو حیا کر یہ ڈیک بند کر دے۔ داڑھیوں والے ہیں، دیندار ہیں، لیکن جرأت نہیں ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔
والد اگر جا کے بچے کے اوپر اتنا بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، مسلمان کا بچہ ہے، یہ کیا تو نے کنجر خانہ کھولا ہے، جو والد یہ نہیں اتنا بھی نہیں کہہ سکتا، سمجھ لیں کہ وہ باپ جو ہے اس کے اندر ایمان کا رتی برابر بھی اس کے اندر حصہ نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہے اس کے والد نے کہ اس نے تربیت نہیں کی بچے کی، اتنا اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے تو دوسروں کو خاک کرو گے تم۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ایمان کا اعلیٰ ترین معیار بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ جب برائی دیکھو، خلاف شرع کام دیکھو، فلیغیرہ بیدہ، اس کو جا کے اپنے ہاتھ سے بدلو، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اتنا بھی تم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ پھر ہاتھ کے ساتھ نہیں تو کم سے کم زبان تو بول سکتے ہو، زبان کے ساتھ بھی تمہاری جرأت نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اس سے نفرت تو کرو۔ ایمان کا یہ کمزور ترین درجہ ہے، اول کیا کہ ہاتھ کے ساتھ جا کے برائی کا خاتمہ کرو، پھر زبان اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق اس کے خلاف بات کرو، اس کو جا کے دلائل دو، سمجھاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ دل کے اندر اس برائی کی نفرت رکھو۔ اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے، محبت سے کریں، پیار سے کریں، سمجھا کے کریں، مختلف پہلو سے کریں، ہر وقت ماتھے پر تیوری چڑھا کر تربیت نہ کریں، سب کے سامنے ذلیل و خوار کر کے نہ کریں، 10 بندوں کے درمیان کہہ دیں کہ میرا بچہ بے نماز ہے، نمازی نہیں ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، واروں کے ساتھ پھرتا ہے، یہ آپ اس کی تربیت کر رہے ہو، اس کو ذلیل اور اس کو مزید جرأت دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی میں کوئی خامی دیکھتے سیٹ پر بلاتے، بڑے محبت سے، پیار سے۔ مشہور واقعہ مسند احمد حدیث پاک کے اندر نوجوان نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے، کتنی بڑی اس نے آ کے بات کی، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے زنا کی اجازت فراہم کریں، سناٹا چھا گیا صحابہ میں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ زنا کی اجازت مانگتا ہے رسول معظم سے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس کو ساتھ بلایا، قریب کیا، پوچھا تیری ماں، بہن، بیٹی، خالہ کے ساتھ کوئی غیر برائی کرے پسند کرے گا؟ اس نے کہا میں نہیں پسند کروں گا۔ فرمایا کہ پھر کون انسان ہے غیرت مند جو یہ پسند کرے کہ میری ماں، بہن، بیٹی، خالہ کے ساتھ کوئی غیر برائی کرے؟ اس کے عقل میں یہ بات آئی، پھر اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس بچے کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کو پاک دامن کر دے۔ ایسی تربیت کی کہ پھر زندگی بھر زنا کے قریب نہیں گیا۔ ایک دیہاتی آیا بھاگتا، اس نے مسجد کے صحن میں ہی پیشاب کر دیا، صحابہ اٹھے مارنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی نہ ڈانٹے اسے، خود پانی منگوایا، وہ ڈولا ادھر پانی، مسجد صاف کی، پھر اس کو پیار سے سمجھایا کہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں عبادات کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ محبت سے سمجھا دی تو بات ساری زندگی پلے باندھ لی۔ تو اس لیے ہماری اولادیں ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنے محلوں میں سروے کیا کریں، کتنے بچے ہمارے اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا دماغ چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ رمضان کے اندر مسئلہ بنا، ایک بندے نے چھوٹا سا کلپ بنا کے، اس نے مزدوری کرتا ہے دبئی کے اندر، ایک نوجوان ہے، اس نے کہا افطاری کا ٹائم جو ہے وہ مغرب کی اذان کی آدھا گھنٹہ بعد ہے، آدھا دریا خان آپ کو، اس کا دماغ پھر گیا۔ ہم نے ویڈیو بنا کے دلائل دیے، سمجھائے، لیکن ان کی کنجی وہیں لگا ہوا ہے لاپ۔ ایک دنیا دار بندے نے ویڈیو بنا کے بھیجی، سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک بندہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے بندے کے پاس نہیں آ رہا کہ مجھے سمجھا دو یہ کیا معاملہ ہے۔ ہمارے بچے ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر تربیت کرنے کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو دینی مجلسوں میں لے کے آیا کرو، جلسوں میں۔ کتنے بزرگ ہیں جن کو 10 سال سے میں جانتا ہوں، 11 سال سے میں جانتا ہوں، لیکن میں نے ان کے ساتھ ان کے بچے کبھی نہیں دیکھے۔
جلسے بھی کرواتے ہیں، یہاں پروگرام کرواتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے بچے میں نے نہیں دیکھے کہ ان کے ساتھ پھر رہے ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ باپ بیٹے میں خشکی ہے، باپ بیٹے کے درمیان نرمی نہیں ہے، باپ بیٹے کے درمیان محبت کے پہلو نہیں ہے۔ آپ کے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ محبت نہ دیں تو ان کو غیر لے جائے گا۔ آپ اپنی بچی کو ٹائم نہ دیں، بیٹے کو ٹائم نہ دیں، تو اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کوئی غلط راستے چنیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے بچوں کی تربیت کر جائیں گے، نیک بنیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ معاہدہ فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دو۔ 16واں پارہ کھولیں، سورہ طٰہٰ کھولیں، آخری صفحہ ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے مخاطب کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اپنے بچوں کے دروازے کوٹا کرو، صبح کے اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بےزتی نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گھر دروازے پر جا کے کنڈی کھڑکائے، بیٹا اٹھ نماز کے لیے، بیٹی، یہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حضرت ابراہیم پیغمبر یہی دعا کر رہے ہیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا۔ حضرت حکیم لقمان کا جا کے سورہ لقمان 21ویں پارے میں پڑھیں، حضرت حکیم لقمان اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچوں نماز قائم کرنا، اے میرے بچوں نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبیوں کو حکم ہے، اور پھر امت کو یہ حکم دیا گیا، اے امت والو مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا، اے امت والو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی پابندی کراؤ، اگر سستی کریں واضربوہم علیہا، پھر ان کو مارو ڈانٹو، ان کے اوپر سختی کرو، وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، جب بیٹی بیٹے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بسترے الگ کر دو، ان کو ایک لحاف میں، ایک بستر میں، اسلام کہتا ہے نہ سلاؤ، ان کے بسترے الگ کر دو۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے، یہ پوائنٹ بھی ملتا ہے، لوگوں اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو، بچوں کے لیے دعائیں کرو۔ فرمایا کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، ایک دعا یہ ہے کہ دعوت الوالد علی الولد، باپ کی اولاد کے حق میں جو دعا ہوتی ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 26ویں پارے میں فرمایا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ دعا سکھلائی گئی، اللہ میری اولاد کو بہتر فرما دے، اللہ میری اولاد کی بہتری فرما، اللہ میرا بیٹا دین سے دور ہو رہا ہے، دینی مجالس سے دور ہو رہا ہے، اللہ اصلح لی فی ذریتی، اللہ میری ذریت، میری اولاد کو یا اللہ بہتر کر دے۔ یہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں، پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں، اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا، اور قرآن سورہ طور 27ویں پارے میں ہے، فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، جو ماں باپ نیک ہوئے اور ان کے بچے بھی نیک بن گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں پوری فیملی کو ہم اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے۔ باپ جنت میں جائے یا بیٹا جنت میں جائے، باپ نہ جا سکے، باپ جائے، ایمان عطا کرنا اللہ کی، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر مسلمان ہیں کوشش کریں باپ بھی نمازی بنے، بیٹا بھی، پوری فیملی کو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادیں ان کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ آخری بات ملاحظہ فرمائیں، آپ اگر بچوں کی دینی تربیت کریں گے، قیامت کے دن آپ کو یہ اعزاز دیا جائے گا، وَيُوزَعُ عَلَىٰ رَأْسِ تاج الوقار، ایک عزت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ حلتین وَلَيُكْسَى وَالِدَاهُ حلتین، حافظ قرآن عالم دین بچے کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے۔ وہ آگے اللہ سے پوچھیں گے اللہ بما کسینا، ہمیں یہ کیوں پہنائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی مخلوق تیری کھڑی ہے لیکن ہمیں تاج
ہمیں یہ پوشاکیں، شیروانیاں، بڑے کپڑے، بڑے سوٹ کیوں؟ بیما کو سینہ، اللہ کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا، کہا جائے گا اس لیے بیما کو سینہ ہادا فیقال باخذ ولدکم القرآن، تم نے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، اس کے اعزاز اور تقریب میں تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر بچوں کی دینی تربیت کرو گے تو کائنات کے بہترین اولادوں کے بہترین والدین تم بنو گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرو، فرمایا کہ من شرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے یا وہ اللہ رسول سے محبت کرے، تو فرمایا کہ فلیقرأ فی المصحف، قرآن کھول کو پڑھتا رہے، اللہ اس کے دل میں اپنے اور اپنے پیغمبر کی محبت پیدا کر دے گا۔ تو محترم بھائیو، یہ سارے اعزازات ہیں کہ اگر آپ بچوں کو دیندار بناتے ہیں آپ کی بخشش ہوتی ہے، آپ بچوں کو دیندار بناتے ہیں آپ کے سر پر عزت کے تاج رکھے جائیں گے، آپ بچوں کو دیندار بناتے ہیں آپ کو بہترین پوشاکیں، جب ساری کائنات ننگی کھڑی ہوگی، سبھی کائنات کے لوگ برہنہ کھڑے ہوں گے، تو حافظ و عالم کی ماں باپ کو فرمایا کہ لباس اللہ کریم پہنا دیں گے۔ تو بڑے اعزازات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره